السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 94 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں حرم سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، انسانیت کا گھر، یہ تمام جو انسان ہیں روئے زمین کے اوپر بسنے والے، ان سب کے لیے یہ عزت والا گھر ہے، امن والا گھر ہے۔ یہاں پر جو آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اب اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے ذہن نشین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرم کی حدود کے اندر انسانوں کو تو مارنا بڑی دور کی بات ہے، جانوروں کو بھی مارنا یا اس کا شکار کرنا منع قرار دیا ہے، تاکہ تمام انسانوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی یہاں پر امن ہے کہ ان کی بھی زندگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے کسی شکاری کے ہاتھوں سے۔ تو اس لیے یہاں پر شکار کرنا جو ہے منع قرار دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 94۔ جماعت مومنین سے خطاب ہے۔ الفاظ ہیں: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور ان کو خطاب کر کے آگے کہا جا رہا ہے لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ میں نے اس میں بریکٹ میں واضح کیا ہے کہ حرم میں شکار پر پابندی کے معاملے میں اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ تو چونکہ اس آیت کے اندر شکار کو منع کرنے سے متعلق حکم ہے کہ شکار نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی جانور، تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ یہ اللہ کا آزمانا کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان خود اپنا ٹیسٹ کر لے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں کہ کون شکار کرے گا کون نہیں کرے گا، شکار کی جو پابندی کا قانون ہے کون توڑے گا، کون اس پابندی کو فالو کرے گا، تو اللہ معلوم کر لے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تاکہ انسان خود اپنا ٹیسٹ کر لیں، اپنے آپ کو آزما لیں کہ اگر حرم کی حدود کے اندر ان کے ہاتھ میں کوئی شکار آ جائے یا ان کے نشانے کے اوپر، ان کے نشانے کی زد میں کوئی شکار آ جائے، تو وہ اس وقت اللہ کے قانون کی جو پابندی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں یا ہاتھ میں آیا ہوا شکار وہ کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی آزمائش ہے جو انسانوں نے خود کرنی ہے۔ اس طرح سے جب آپ سمجھیں گے قرآن کریم تو پھر کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ قرآن کا جو کہنا ہے کہ تاکہ اللہ آزمائے گا، اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے نام سے منسوب کرتا ہے، کیونکہ قانون اسی کا چل رہا ہوتا ہے۔ آزمائش کا جو قانون ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، تو اسی قانون کی روح سے انسانوں نے آزمانا ہے۔ کہتا ہے کہ حرم میں شکار پر پابندی کے معاملے میں اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، اور آگے پھر وضاحت ہے کس سے آزمائے گا۔ کہتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، شکار سے کچھ بھی۔ یہ صید یہ صاد کے ساتھ ہے، اس کا مطلب شکار ہوتا ہے کہ شکار کے ساتھ، شکار سے کچھ بھی، کوئی بھی شکار کا کوئی جانور ہو، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تم شکار کرتے ہو یا اللہ کے قوانین کی
پابندی کرتے ہو، یہ تم خود اس کا امتحان لو اپنا کہ کس چیز کو تم پریفر کرتے ہو، اللہ کے قانون کی پابندی کو یا شکار کرنے کو۔ اور اگلے الفاظ ہیں تنالہ، اگرچہ اس شکار تک پہنچ سکتے ہوں، تنالہ اس شکار تک اگرچہ پہنچ سکتے ہوں، کیا پہنچ سکتے ہوں؟ آگے الفاظ ہے، کہتا ہے ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ یہاں پر دو چیزیں قرآن بتا رہا ہے کہ شکار یا تو ہاتھوں سے کرتے ہیں یا پھر نیزے کے ساتھ، آج کل تو وہ بندوق سے بھی کرتے ہیں شکار۔ تو کوئی بھی شکل ہو، یعنی ہاتھ اور ہاتھوں میں پکڑا ہوا کوئی اسلحہ، کوئی نیزہ، کوئی بندوق، کوئی بھی، کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے کہ تم حرم میں شکار کر سکو، پکڑ سکو۔ اب قدرت ہے اس انسان کو کہ اس آدمی کے جو حرم میں ہے اس کے ہاتھ شکار تک پہنچ گئے ہیں، وہ شکار کو پکڑ سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، اس کا شکار کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ وہ شکار کرتا ہے یا اللہ کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور حرم کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، یہ چیز۔ اس کے بعد الفاظ ہیں لیعلم اللہ، تاکہ اللہ معلوم کرے۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ جیسے پیچھے آیا نا کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، لیبلونکم، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، تو وہاں پر ہم نے وضاحت کی۔ اسی طرح یہ بھی لفظ ہے کہ تاکہ اللہ معلوم کرے، اس کے یہ لفظی معنی ہے اللہ معلوم کرے، یہ ایک میننگ ہے۔ علم جو ہوتا ہے، معلوم کرنا جو ہوتا ہے، لیعلم علم، یہ ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے اس کو الگ الگ کر دینا، کچھ چیزیں ہوں تو ان کو الگ الگ کر دینا، واضح کر دینا۔ کوئی چیزیں ملی ہوں آپس میں، وہ مل کر پڑی ہوں، اکٹھی پڑی ہوں، تو پتہ نہیں چلتا کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے تو اب یہ واضح کرنا ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم نے میں جب اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، اس کی انگلش کے اندر، ایزی انگلش ٹرانسلیشن آف قرآن، یہ انگلش ٹرانسلیشن کا نام ہے جس نام سے ہم یہ انگلش میں ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ جو لنعلم ہے، اس کا ترجمہ لیعلم، اس کا ترجمہ میک ایویڈنٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ میننگ ہے میک ایویڈنٹ، کہ کسی چیز کو واضح کر دینا، الگ الگ کر دینا، جو چیزیں ملی جلی ہوں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، جس سے وہ چیزیں نمایاں ہو جائے کہ کون کیا ہے، کون سی چیزیں کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے اس کے معنی۔ اب عام طور پر ترجموں میں یہی لکھا ہوتا ہے تاکہ اللہ معلوم کرے۔ اس سے یہ ذہن میں چیز آتی ہے کہ پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا، تو اب اللہ یہ کر رہا ہے تاکہ کوئی دیکھے کہ کون شکار کرتا ہے اور کون شکار نہیں کرتا، کون حرم کی حرمت کی پابندی کرتا ہے اور کون اس پابندی کو توڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے نہیں پتہ، اب پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو لیعلم اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تاکہ اللہ واضح کر دے۔ اب میں نے شروع میں تو اسی آیت کا یہ جو لفظ ہے، شروع میں اللہ معلوم کرے، لیکن بریکٹ میں دیا ہوا کہ واضح کر دے، بریکٹ میں دیا ہوا ہے واضح کر دے، کیونکہ یہاں پر علم کا لفظ آ رہا ہے۔ تو وہ جو نہیں جانتے عربک کو، اس کے روٹ ورڈز کو، تو وہ بظاہر سطحی الفاظ دیکھ کر ان کو ایک شبہ سا ہو جاتا ہے کہ یہ پھر واضح کر دے تو اس کا معنی ہے ہی نہیں، یہ کیسے آ گیا؟ اس لیے پھر میں نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے کہ واضح کر دے۔ اصل میں یہاں یہ میننگ ہے کہ تاکہ اللہ معلوم کرے، تاکہ واضح کر دے۔ اور آگے الفاظ ہیں
من یخافہ بالغیب، کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے، بالغیب بن دیکھے، من یخافہ کون ڈرتا ہے، یعنی اس کی خلاف ورزی کے نقصان سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ اب نقصان تو کوئی نہیں ہے بظاہر، کہ جس کے ہاتھ میں شکار آ جائے یا جس کے نیزے کی زد پہ یا بندوق کی زد پہ شکار آ جائے تو اس کے کرنے سے کیا نقصان ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ بظاہر تو یہ فائدہ ہی نظر آ رہا ہے کہ میں اس کو شکار کروں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا شکار کا، لیکن اس کے کرنے سے، اس کی پابندی نہ کرنے سے، اس کی حدود شکنی سے جو نقصان ہوگا وہ بظاہر نظر تو نہیں آ رہا۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ بالغیب، کہ یہ جو نقصان ہے ابھی تمہارے سامنے نہیں ہے، کیونکہ تمہارے سامنے تو عارضی فائدہ ہے کہ شکار کو میں پکڑ لوں یا اس کا شکار کر لوں تو اس کا مجھے فوراً فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن بعد میں اس کے جو عواقب ہیں، جو انجام ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ چھپا ہوتا ہے، اس لیے بالغیب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی انسان کا کام، وہ اچھا ہو یا برا، اس کے اندر اس کا اچھا یا برا نتیجہ چھپا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان زہر کھاتا ہے، اس زہر کے اوپر کوئی جلی حروف میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ میں زہر ہوں، مجھے تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، یا اس زہر کے اوپر کوئی موت کی شکل نہیں بنی ہوتی۔ وہ ایک پاؤڈر فارم میں ہے یا ٹیبلٹ کی فارم میں ہے یا کیپسول کی فارم میں ہے یا کوئی لیکوڈ فارم میں ہے، کسی بھی فارم میں ہو، اس کے اندر موت چھپی ہوئی ہے۔ بظاہر وہ ایک کوئی میٹرس ہے، کوئی مادہ ہے، لیکن جب آپ اس کو منہ میں انڈیل لیں گے، وہ آپ کے معدے میں چلا جائے گا تو پھر انتڑیاں کٹنی شروع ہو جائیں گی، کچھ دیر کے بعد موت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ نتیجہ اس کے اندر تھا جو کچھ دیر کے بعد سامنے آ گیا۔ اب حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے، اس کا ایک مطلب تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے نا کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر جانور تک کو بھی نہیں مارنا، اس کا شکار نہیں کرنا۔ اگر کرو گے تو پھر ایک لوگوں کے اوپر نفسیاتی اثر پڑے گا اس کا برا، کہ وہ کہیں گے کہ اگر یہ جانور ہے، اس کو مار دیا ہے تو انسان بھی تو ایک جانور ہے، ان کو بھی مار دو۔ چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، تو اس لیے کسی بھی قسم کا جانور، وہ انسان ہو یا وہ دوسرے اینیملز ہوں، پرندے ہوں، ان کا قتل کرنا، ان کو شکار کرنا اس لیے منع قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ اس کی جو حرمت ہے، انسانوں کے جو امن کا جو اس کو گہوارہ بنایا گیا وہ برقرار رہے۔ تو اگر یہ اس کی کوئی پابندی نہیں کرتا، اس کی اگر لوگ خلاف ورزی کرنے لگ جائیں تو پھر یہ امن کی جگہ نہیں رہے گی، پھر انسانوں کو بھی امن نہیں ملے گا، یعنی یہ اس کا پھر نتیجہ نکلے گا جو ابھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے، اور اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد پھر جس نے زیادتی کی، حرم میں شکار کی پابندی کو توڑا، یہ اس کے معنی کہ پھر اس کے بعد کہ جس نے زیادتی کی، اس کا کیا مطلب ہوا کہ حرم میں شکار کی پابندی کو جس نے توڑا، ہاتھ میں کوئی شکار آیا، اسلحہ کی زد میں کوئی شکار آیا، اس کو پکڑا، اس کا شکار کر لیا، تو کیا یہ رہا ہے کہ اس کا پھر نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ کیا یہ رہا ہے؟ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس زیادتی کے نتیجے میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں، عذاب ہے، ہوگا نہیں، اسی دنیا میں ہے، فوراً نہیں نظر آئے گا۔ فوراً تو فائدہ نظر آئے گا نا، کہ اگر حرم کی حدود میں شکار کر لیا جائے تو ایک فائدہ حاصل ہو جائے گا نا، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس کے نتائج ہیں، جو تباہ کن نتائج ہیں، جو بعد میں ظاہر ہوں گے، جو ابھی غیب میں ہیں، سامنے نہیں ہیں، جب وہ ظاہر ہوں گے تو پھر دردناک عذاب اسی دنیا میں، یہ نہیں کہ قیامت میں جا کر ہوگا۔
قرآن کریم اس دنیا کی بات کرتا ہے، ثواب کی، جزا کی، اجر کی، عذاب کی، اس دنیا کی بات کرتا ہے۔ آخرت کا معاملہ تو آخرت میں ہوگا، وہ تو اٹل ہے، وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن پہلی بات تو اس دنیا کی ہے نا، کہ اس دنیا میں جس شخص نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا نتیجہ اسی دنیا میں اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہ چیز ہے۔ تو جو بھی برے کام ہیں ان کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ان برے کاموں میں چھپے ہوتے ہیں، جو کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم یہاں پر ان کے لیے پھر بالغیب کا لفظ لے کر آ رہا ہے، تو سمجھ آئی کہ یہ بالغیب کا معنی کیا ہے۔ شروع میں وہ ظاہر نہیں ہوتے ان کے برے اثرات، ان کے برے نتائج، لیکن جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اچانک نمودار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کریم کے اندر الساعۃ کا لفظ بھی آیا ہے کہ جب وہ اچانک انقلاب کی گھڑی آتی ہے تو پھر اس میں انسانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس الساعۃ سے پہلے، جرم کرنے کے بعد اور الساعۃ آنے سے پہلے درمیان میں ایک مہلت کی گھڑی ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے۔ اس میں اگر انسان صحیح راستے کی طرف رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے، وہ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں وہ بازیاب ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسی پر ہی مصر رہیں جو وہ جرم کر رہے ہیں تو پھر اسباب اور علل یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی جب کڑیاں ملتی ہیں تو پھر الساعۃ آ جاتی ہے، تو وہ پھر جو تباہ کن نتائج ہوتے ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں، پھر وقت نہیں ملتا کہ انسان سنبھل سکے۔ یہ میں نے بالغیب کی وضاحت کی ہے آپ کے سامنے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔